أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا چاہے تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہے، خدا چاہے تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دیتا ہے. آئے اس کے مقابل میں نمرود اگر، مرنے کا سبب وہ مچھر کر دیتا ہے. مانگے جو خلیل اس سے فی النار، تو رمان کا شجر پیدا کر دیتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، ہم مکتب، ہم سفر اور ہم منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس کے کلام قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یعنی احادیث کے موضوع کی کلاس پر ہم جمع ہوئے. اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اپنی منشا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ ہم پہ کوئی مصیبت بھیجے آزمائش کے طور پر، تو ہمیں اس میں صبر، ہمت اور استقامت عطا فرمائے. سامعین کرام، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک ہی بات کو کئی مرتبہ بتانا بھی نہیں چاہتا اور سننا بھی نہیں چاہتا، لیکن اللہ رب العزت کی دین کی ایسی لذت، ایسی مٹھاس ہے کہ اس سے انسان کی دل و دماغ کی دنیا کبھی سیر نہیں ہوتی. جیسے ہم ایک ہی مہینے میں 30 روزے لگاتار رکھتے ہیں، کبھی بھی رمضان کے علاوہ زندگی میں
کسی انسان نے 30 روزے لگاتار نہیں رکھے۔ اسی طرح ایک دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، بے شک وقفے سے ہوتی ہے، لیکن آپ کے سامنے کوئی بندہ اذان دے ویسے تو آپ 2 سے 3 مرتبہ سننے کے بعد اذان ہونے کے باوجود اس کو شاید منع کر دیں۔ دنیا کی تمام کتب، چاہے وہ سیرت کی ہی کیوں نہ ہو، آپ بے شک آپ نے وہ کتاب 3000 روپے کے لیے ہو، آپ 3 سے زیادہ مرتبہ اس کو نہیں پڑھیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسا منفرد کتابچہ ہے، چاہے آپ نے 300 روپے کا کیوں نہ ہو، ہوٹ سنبھالنے سے لے کر لوگ مرنے تک پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ پرانا ہو گیا یا میں اس کو کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ سن 2001 میں پڑھو گے تو تب بھی آپ کو قرآن مجید کی انعامات، کرشمات اور معجزات دیکھنے کو ملے گی، اور سن 2001 سے 2024 تک پڑھو تب بھی آپ کو کبھی یہ نہیں معلوم ہوگا، یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اب قرآن مجید کو بس کر دینا چاہیے۔ 24 سال سے میں لگاتار پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی قرآن مجید کے معجزات میں سے ہے کہ یہ کبھی بھی دلوں کو بھرتا نہیں۔ آج چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے نقش کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جن پر میں نے اپنے تک محنت کی اور کوشش کی کہ یہ قانون آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہر قانون کا مطلب آپ کو پتہ ہو۔ ان قرآن مجید جیسا بھی پڑھے ثواب تو اس پہ ہے، نہ بھی پڑھے صرف دیکھے تب بھی ثواب ہے، لیکن قرآن مجید دیکھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر دیکھ کر ہی ثواب کمانا ہوتا تو ہدی للمتقین، ہدی للناس، یا انسانی سینوں کے لیے شفا اور رحمت اس کو قرار نہ دیا جائے۔ قرآن مجید ایک پورا نظام حیات دیتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا یہ افضل مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ مختصر دوران زبر زیر پیش کو نہ لمبا کریں گے نہ جھٹ کریں گے، بلکہ معتدل پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ناک میں آواز چھپائیں گے 1 الف کے برابر، اس سے زیادہ نہیں۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کو لمبا کریں گے 1 الف کے برابر۔ جزم اس کو ساکن اور سکون اور جزم دونوں کہتے ہیں، تو اس پہ حرف کو روک دینا، سکون کرنا، یہ جزم کی تعریف۔ آگے ہے شد۔ شد اپنی 2 شرطوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پچھلے حرف کے ساتھ ملانا لازمی اور 2 مرتبہ پڑھنا لازمی، اور تیسری شرط اس میں ہے سخت پڑھنا لازمی۔ اس کے بعد چھوٹی مد اور بڑی مد۔ چھوٹی مد 3 الف کے برابر اور بڑی مد کو 5 الف کے برابر نمبر
جیسا میں پڑھاتا ہوں ویسا پڑھنے کی کوشش کریں اور ویسا ہی پڑھے. اگر نہیں پڑھا جا رہا تو کم از کم کوشش لازمی ہے. داؤد تسمیہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا یہ سبق میں نئی بات آپ کو بتانا ضروری ہے. یہ میرے ذہن میں کب آیا اور اکثریت جو ہم سے بڑے ہیں کم ان کا میج ہے ان کی اکثریت اعوذ نہیں پڑھتی اعوذ پڑھتی ہے. یہ اعوذ نہیں ہے. اعوذ بولے گا حمزہ زبر وا اعوذ دال پہ تو اعوذ تو یہ ہے حمزہ زبر ا عین پیش واو اعوذ دال پہ تو اعوذ. سمجھ آ گئی. یہ حرف آپ نے اعوذ نہیں پڑھنا اعوذ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر میم میم زبر عم. اب میم ہے گلابی کلر کی, اس پہ کرنا ہے غنہ. نیچے پیج کے بالکل آخر میں 4 رنگ دیے گئے ہیں. گلابی کا ہے غنہ, سبز کا ہے تفخیم, یہ موٹے حروف ہیں جتنے بھی. اس کے بعد ہے اخفاء, یہ ہے اورنج کلر. اخفاء غنے سے کم کو کہتے ہیں. غنے پہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آواز زبان آپ کے اوپر کی تالوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تب غنہ ادا ہوتا ہے, اور جب زبان خلا میں رہ جائے اتر اخفاء ہوتا ہے. اخفاء تھوڑا کرنا مشکل ہے لیکن آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے. نیلا کلر کلکلے کا دیا گیا ہے. یہ ہمیشہ انہی 5 حروف پر نیلا کلر آئے گا. قاف فا با جیم دال. ادھر آپ نے کلر کرا. تو اب ہم نے میم پر کیا غنہ. ٹھیک ہے. عم یا دبا دا دبا کیا بنا یا تا. اب یہ تک ہم نے لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب آگے ہے سین زبر الف مد. یہ الف کی وہ شرط پوری ہو رہی ہے. الف بدل اس سے پہلے زبر آ گئی تو ہم نے پڑھنا ہے سین زبر الف مد سا, اور یہ مد چھوٹی ہے. مد چھوٹی ہے تو غور سے دیکھ لیں. اب لفظ بن گیا عم یتسا. میم پہ تھوڑا سا ٹھہراؤ کر کے پھر آگے چلیں. عم یتسا. حمزہ زبر حمزہ زبر, یہ عین نہیں ہے یہ حمزہ ہی ہے. الف والا الف والے جس طرح پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا. حمزہ زبر. اب پیچھے مکمل کریں. عم یتسا. لام پیش واو, واو ساکن آ گئی. پچھلے حرف کے ساتھ ملانا لازمی ہے, اور جب پیچھے واو کے پیچھے پیش آئی تو حروف مدہ بن گیا. لام پیش واو نون زبر یتساءلون. اب نون پہ زبر ہم نے پڑھی کیونکہ زبر لکھی تھی, لیکن اگر آپ نے رکنا ہے تو نون ہو جائے گی ساکن. جزم آ جائے گی نون پہ اور حرف آیت بن جائے گی عم یتساءلون. نون پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نون پہ حرکت کوئی بھی نہیں پڑے گا. آگے چلے. عین زبر نون زیر نون. اب یہ بھی گلابی ہے, اس پہ بھی غنہ کریں گے. علم نون زبر علم. با زبر. اب یہاں پہ غور کریں. با پہ زبر ہے, آگے الف تو لکھی ہے لیکن الف ساکن نہیں ہے. الف ساکن نہیں ہے تو یہ بن گیا حمزہ. جب اس کے نیچے زیر آئی
تو جو بھی الف جب متحرک ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے حمزہ زبر زیر پیش کے ساتھ. تو اب حمزہ لمبا تو نہیں ہوگا، اس لیے عن النبأ حمزہ زیر لام عین زبر کیا بنا الع واو زیر یا، یہ یا مدہ آ رہی ہے، یا ساکن یہ پچھلے کے نیچے زیر ہے تو یہ بن گئی یا مدہ. یہیں پہ بالفرض ذات پہ مد ہو وہ زبر ہو تو زبر یا زئی وہ حروف لین بنے. متضاد کو ذہن میں رکھیں، سمجھے؟ زبر ہوگی تو زبر یا زئی لمبا نہیں ہوگا، اور زیر آ گئی تو حروف مدہ کی شرط پوری ہو رہی ہے تو زیر یا زی. میم کو ساکن پڑھیں، میم ساکن عظیم. آیت مکمل ہوئی عن النبأ العظیم. اب دیکھیں آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہے، آیت کے اوپر لکھا ہے، آیت کے اوپر لکھا ہو تو آپ آیت رکے تو بھی مرضی، نہ رکے تو بھی مرضی، لیکن رکیں گے تو میم ساکن ہو جائے گی، اور اگر رکیں گے نہیں تو پھر عظیم الذی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پھر میم کو اگلے لام کے ساتھ ملائیں گے. یہ پڑھنے کا اصول ہے. ساکن کرنا ہے تو رک جائے، لام الف لا کی پرواہ نہ کریں، آیت کے اوپر ہو رک کے سکون کریں. اب اگلی آیت جب پڑھے تو تب پڑھے ہم زبر لام لام زبر کیا بنا نازر یا الذی آپیش میم الذی ہم حاضر یا حاضر حاضر فیہ الذی ہم فیہ میم پیش قا تا دبر کیا بنا نام دے جی مختلف فا پیش واو مختلف نون ساکن پڑھ نون ساکن مختلف. اب آیت کو مکمل پڑھیں الذی ہم فیہ مختلفون. شاباش. فا پیش واو فو ایک الف کے برابر لمبا ہونا ہے، لیکن اگر آپ اس کو 2 یا 3 الف کے برابر بھی خوبصورتی کے لیے لمبا کریں تب بھی جائے گا، لیکن صرف وقت پہ آیت کے درمیان میں کہیں ہو تو وہاں آپ نے لمبا نہیں کر رہا. جیسے اگلی آیت بھی ایسی ہے. چلے کوئی ہاتھ مثال آئے گی تو میں آپ کو سمجھا دوں. یہ سبز آ رہا ہے تفخیم، یہ کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ موٹے حروف ہیں جتنے بھی، ٹھیک ہے؟ فا ہو گیا، صاد ہو گیا، وا ہو گیا، موٹا قاف ہو گیا، یہ تمام موٹے حروف ہیں. ان کو پر کر کے پڑھیں. صرف 2 حروف جو میں نے آپ کو مستثنیٰ کیے تھے را اور لفظ اللہ، یہ اوپر کی حرکتوں کے ساتھ تو آپ کو پر ملیں گے، نیچے کی حرکت کے ساتھ پر نہیں ملیں. کاف زبر لام لام پہ ہے شد، کاف کے ساتھ ہم نے پڑھ لی. اب آگے حرف ساکن ہے الف اور اس کی شرط پیچھے زبر ہونے کی وہ مکمل ہو رہی ہے تو لام زبر الف لا. اب اس الف پہ جو ہی حرکت آئے بالفعل کوئی بھی تو یہ الف نہیں رہے گا، یہ بن جائے گا حمزہ، تو لمبے ہونے کی شرط ختم. تو کاف زبر لام کل لام زبر الف کلا سین زبر یا زبر عین یا لام زبر سیعلا میم پیش واو نون ساکن
کلا سیعلمون ساپیش میم میم پہ غنہ کریں گے کیونکہ کلر اس کا گلابی آ گیا. اور آپ کو پچھلے سبق میں بتایا بھی تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد, نون شاد والی اور میم شاد والی, اس کا آگے پیچھے نہیں دیکھنا بھی کون سا حرف ہے کون سا نہیں آیا, اس پہ ہر حالت میں غنہ کریں گے. تو یہ میم آگے شاد والی. ثم کاف زبر لام لام زبر الف کلا سین زبر یا زبر عین سیع لام زبر سیعلا یہ پیش واو سیعلمون نون زبر سیعلمون. یہاں پہ ایک عرض کرتے چلو, پیچھے ہم نے پڑھا کلا سیعلمون اور اگلی آیت میں پھر آ گیا ثم کلا سیعلمون. تو کئی حضرات کلا سیعلمون ایک دفعہ پڑھ لیا نا اس کی یعنی جوڑ نکال کے, تو دوسری دفعہ جوڑ نکال کے نہیں پڑھتے. اگر آپ بالکل قابل ہیں اس کے جہاں پہ جوڑ کے بغیر پڑھ سکتے ہیں تو بے شک پڑھیں, لیکن ابھی جیسے آپ پریکٹس میں ہیں تو آپ بے شک ایک ہی حرف 700 مرتبہ کیوں نہ آ جائے, ہر مرتبہ اس کا جوڑ نکالیں, اس کو پورا کریں, اور جب آیت مکمل ہو جائے تو اس کو کنٹینیو پڑھیں. یہ آپ کی پریکٹیکل اور فزیکل جو کلاس ہے اس کا یہی فرق ہے. ایسے تو اب تسالون سے پر آپ تمام طرح کے دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن جوڑ نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جیسے اس کا حق. اس لیے جب بھی حق چاہے دوبارہ کیوں نہ آئے آپ اس کو دوبارہ جوڑ نکال کے پڑھا کریں. حمد زبر آگے حمد زبر لام زبر میم علم اب آ گیا نیلا نون زبر جیم نون زبر جیم نج نج نہیں نج اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جیم پہ شد لگا رہے ہیں جو کہ شد نہیں لکھی. نج بالکل نارمل. نون زبر جیم عین زبر نجع لام زیر لام نجعل حمزہ زبر را یہ آ گیا را پور, را ساکن ہے, اس سے پہلے اوپر کی حرکت زبر ہے اس لیے را کو ہر پڑھیں گے. اگر بالفرض ہو حمزہ کے نیچے زیر تو حمزہ زیر را ار نہیں پڑھنا, ار پڑھنا, ار باریک پڑھیں, اوپر کی حرکت کے ساتھ موٹا آئے. حمزہ زبر را را زبر میم دیر کیا بنا میم دیر میم ہاں کھڑی زبر میہا اور دال دو زبر دال دو زبر. اور جب وقف کریں گے ایک زبر رہ جائے گی اور ایک الف بن جائے گی. یہاں پہ تو الف لکھی ہے, بے شک الف نہ بھی لکھی ہوتی تب بھی ہم نے ایک تو زبر بنا دینا اور ایک الف بنا دینا, یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اور یہ وقف میں بن جائے گا دال زبر الف یا لہذا آیت مکمل ہوئی. ألم نجعل الأرض مهادا وزبر لي وزبر لام جيم ديل والجي وزبر الف والجبا لام زبر لا والجبال زبر با یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف لین. ٹھیک ہے, ساکن ہے, پہلے زبر آ گئی اور زبر وا او تا زبر الف. یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ الف. حروف مد میں دونوں کٹھے آ گئے, یہیں پہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. زبر وا او اور تا زبر الف تا, یہ بنا او اور وہ بنا تا. یہ ان دونوں میں فرق ہے جو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آسانی ہوگی. آگے دال زبر الف دا وقف کے لیے, اگر وقف نہیں کرنا تو آپ پڑھیں گے دال دو زبر واو, کیا بن جائے گا لاؤں. اگر نہیں کرنا وقف تو پھر اس قاعدے سے پڑھیں گے, اور وقف کرنا ہے تو جزم اور ساکن کر دیں گے.
یہ بنے گا والجبال اوتادا. میرے خیال میں سبق اتنا بہت ہے. میں ایک دفعہ اس کو صرف روانگی سے پڑھ رہا ہوں. آپ پوری رکھ کے قاعدے قانون کو ذہن میں رکھ کے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم.